صلوا علیہ وآلہ. صدر ذی احتشام، اساتذہ اکرام و مہمانان اعزام اور میرے طالبہ و طالبات بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی سوچ اور تخیل کی مہارت سے سجے لفظوں کو عرق کے گلاب و کستوری سے مشکبار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں. نہ سعدی کی شوخی، نہ جامی کا سوز، نہ غزالی کا ذوق و وجدان، نہ خسرو کا درد عشق، نہ رومی کی ظرف نگاہی، نہ اقبال کی ادائے دل برانہ اور نہ انداز قلندرانہ. یہ سراپا نقص مدحت سید الانبیاء علیہ الطیب التحیۃ والثناء میں زبان کھولے تو کیسے کھولے. خیابہ ہستی اجڑا پڑا تھا، فضا کی چیرہ دستیوں سے گلاب کی نکھت، افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ تاکہ نسیہ بن چکی تھی. روشیں ویران تھی اور آپ جو اے خشک جہاں کبھی سبزہ ندمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی. یاسر قنوت کی ایک ہمگیر کیفیت تاری تھی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گھنگھور گھٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفری اور ہر چھیٹا فردوس بدامہ تھا. یہ گھٹا برسی اور خوب دل کھول کر برسی یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر آثار حیات نمودار ہونے لگے. انسانیت کے پس مردہ چہرے پر پھر شباب و قوت کی سرمستیاں ظہور پذیر ہونے لگی. خودداری و عزت نفس، شجاعت و ایثار کے افسردہ درختوں کی عریا شاخوں کو عرصے نوخلت برغبار عطا ہوئی. قمریوں نے پھر عفت قلب نظر کا نغمہ چھیڑا. توہمات و قائد بادلہ کے قفل کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی اور ہمائے بشریت کو توحید کی مقدس و متحرف عطوں سے بھی دعوت پرواز آنے لگی. دنیا والوں نے اس شوق و سنگ اور خیرات و برکات سے بھرپور گھٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا. عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس سے خالق و پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے یوں روشناش کرایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ آج وہ پیدا ہوا جو انسانیت کا محسن اعظم ہے. آج وہ پیدا ہوا جس کے لیے زمین ترس رہی تھی. آج وہ پیدا ہوا جس کے لیے عرش بے قرار تھا. آج وہ پیدا ہوا جس کا جھنڈا قیامت تک بلند رہے گا، جس کے صدقے میں زمین کو فرش بنایا گیا، عرش کو بلندی ملی، آسمان کو ستارے سے سجایا گیا اور کائنات پکار اٹھی کہ بے سہاروں کو سہارا ملا، غلاموں کو آقا ملا، یتیموں کو ہمدرد ملا، مریضوں نے کہا ہمیں طبیب ملا، خود خدا نے کہا مجھے حبیب ملا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جس کے توسل سے انسانوں نے ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے کی بجائے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر معرفت الہی کے جام نوش کیے، جس کے ذریعے دولت ایمان نصیب ہوا، جس کا وجود ہر نعمت کی تخلیق کا باعث بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ کر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر سارے خزانوں کی کنجیاں تھما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم نشرح تو چہرہ وضحا اور زلف واللیل اور محبوبیت کا علم یہ ہے کہ خود رب کائنات اور اس کے سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کا مقام محمود ٹھہرا، جن کے ذکر کی رفعتوں کا علم یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر ان کا ذکر ہر شے سے بلند کر دیا، اور جن کے اخلاق کی بلندیوں کی گواہی خود رب کائنات نے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر قرآن کریم میں بیان فرمایا. سیرت محمدی سچائی اور امانت و دیانتداری کا ایسا پیکر ہے کہ دشمن بھی صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو جائے. اس جہار خراب میں تہذیب و ثقافت، شرافت و نجابت، لطف و لطافت، حکومت و حکمت، تطہیر و تعمیر، رشد و ہدایت اور شعر و ادب کے سلسلے میں جہاں جہاں دل نوازی کی کوئی فضا نظر آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. ورنہ ظہور اسلام سے پہلے کی دنیا تو دنیا جہالت ہی تو تھی، جبکہ آج کی نام نہاد ترقی یافتہ دنیا بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قدیم جہالت ہی کا عکس ہے. غرض وہ تمام
خوبیاں اوصاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھی وہ سب بدرجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آچا خوبا ہمادارم تو تنہا داری. میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر عربی کے اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما